مسلمان کے قول و فعل کی اچھی تعویل کیے بغیر آپس کا اجتماع ممکن نہیں ہے. میں اس کی مثالیں پیش کروں گا. سیرت میں ایسی مثالیں بے شمار ہیں، احادیث میں بھی اور صحابہ کے اقوال میں بھی، کہ مسلمان کے قول و فعل کی اچھی تعویل کرو. اگر مسلمان کے قول و فعل کی تعویل نہیں کرو گے تو آپس کی اجتماع نہیں ہوگا. جب افتراق ہو جاتا ہے تو مسلمان کی صحیح بات کو غلط بنا کر پیش کیا جاتا ہے، اور جب آپس میں اجتماعیت ہوتی ہے تو مسلمان کی غلط بات کو اور مسلمان کے برے فعل کو اچھا بنا کر پیش کیا جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک صحابی نے آ کر آپ سے براہ راست عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے زنا کر لیا ہے. آپ نے اس کے زنا کے فعل کی، اس کے اعتراف کرنے کے باوجود آپ نے اس کے گناہ زنا کے فعل کی تعویل کی، حالانکہ وہ خبر دے رہا ہے، خبر نہیں دے رہا ہے، اعتراف کر رہا. ایک ہوتا ہے مخبر، ایک ہوتا ہے معترف. معترف کی خبر زیادہ یقینی ہے، اعتراف کرنے والے کی بات زیادہ یقینی ہے. وہ خود اعتراف کر رہا ہے اپنے بارے میں. سنو، ہم تو مخبر کی خبر پر یقین کر لیتے ہیں، مخبر کی خبر پر یقین کر لیتے ہیں. ہاں بھئی یہ کہہ رہا ہے تو ایسا ہی ہوگا. کہیں کہ تمہارے پاس مومن کے بارے میں بہتر سے بہتر، بزرگ سے بزرگ، اچھے سے اچھا آدمی اگر تمہارے پاس آ کر مومن کے بارے میں کوئی سچی بات بھی کہتا ہے اس کے خلاف، تو تم اس کو فاسق سمجھ کر اس کی بات کا انکار کرتے ہیں اگر آپس کا اجتماع چاہتے ہو. حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص آتا ہے ایک اچھے بزرگ کی شکل میں اور بڑی نورانی اور بڑی وجاہت کی شکل لے کر آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ فلاں مسلمان نے یوں کیا ہے. پھر مسلمان آپس میں اس بات کو دہراتے ہیں، ایک دوسرے کا تذکرہ کرتے ہیں. وہ بات پھیل جاتی ہے مسلمانوں کے درمیان کہ فلاں شخص نے یہ کیا ہے اور فلاں نے خبر دی ہے. لوگ پوچھتے ہیں تم سے یہ بات کس نے کہی ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہاں میں اس آدمی کو شکل سے اچھی طرح جانتا ہوں، سامنے آئے گا تو بتلا دوں گا. حدیث میں آتا ہے کہ وہ یقیناً شیطان تھا، اب وہ دوبارہ نظر نہیں آئے گا، تمہارے درمیان ایک بات چھوڑ گیا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب نے آ کر اس شخص کے بارے میں شکایت کی اور یہ کہا کہ فلاں شخص ہے جو آپ کے بارے میں یوں کہتا ہے، یوں کہتا ہے، یوں کہتا ہے، یوں کہتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر تو اپنی بات میں سچا ہے، اگر تو اپنی ساری بات میں سچا ہے تو چغل خور ہے، اور اگر تو اپنی بات میں جھوٹا ہے تو فاسق ہے. یعنی دونوں دروازے بند کر دیے کہ تم سچ بول رہے ہو تب بھی تمہاری بات نہیں سن سکتے ہم، اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تب بھی تمہاری بات نہیں سن سکتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ تم میں سے کوئی شخص کسی کی کوئی بات میرے پاس ہرگز لے کر نہ آئے، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں تمہارے سامنے نکلوں تو میرا سینہ تم سب کی طرف سے صاف ہونا چاہیے. لا يبلغني احد من اصحابي عن احد شيئا اني احب ان اخرج اليكم وانا سليم الصدر. حدیث میں ہے ان اگر اتبعت عورات المسلمین افسدتهم، کہ اگر تم مسلمانوں کی عیب جوئی کرے گا تو ان میں فساد پیدا کرے گا. اس لیے میرے دوستو عزیزو، ایک بات یہ ہے کہ کسی کی عیب جوئی مت کرو، اس لیے کہ پہلے بدگمانی، پھر تجسس، پھر غیبت. یہ قرآن کی ترتیب ہے. اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. یہ تین مرحلے ہوتے ہیں، پہلے بدگمانی شیطان کی طرف سے، پھر تحقیق، پھر غیبت. اور غیبت تو زنا سے بڑا گناہ ہے، حالانکہ زنا پر حد ہے مگر پھر بھی غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے.